بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب. النوع الثامن المقطوع. مقطوع کا معنی ہے کٹا ہوا ہونا. مقطوع کو مقطوع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس کی سند نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، یہاں پر منقطع ہو جاتی ہے، کٹ جاتی ہے، اس لیے اس حدیث کو مقطوع کہتے ہیں. وجمعہ مقاطع والمقاطیع. اس کی جمع مقاطع بھی آتی ہے اور مقاطی جو جمع الجمع ہے یہ بھی آتی ہے، یعنی دو جمع اس کی آتی ہے، مقاطع اور مقاطیع. جیسے مساجد اور مصابیح دو ہوتی ہیں، اس طرح اس کی دو جمع آتی ہیں. اور لغوی معنی ہو گیا کٹا ہوا ہونا، اس کی سند کٹی ہوئی ہوتی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تک نہیں پہنچتی. اصطلاحاً کیا تعریف ہے وہ بیان کرتے ہیں. وَهُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَى التَّابِعِيِّ قَوْلًا لَهُ أَوْ فِعْلًا. اصطلاح میں وہ حدیث جو تابع پر جا کر رک جائے، اس پر جا کے موقوف ہو جائے، اسے مقطوع کہتے ہیں. قولاً لہو، چاہے وہ تابع کے اقوال ہوں، قول ہو، او فعلاً یا تابعین کے افعال ہوں یا تابع کا فعل ہو. تابع کے تابعین کرام کے اقوال و افعال کو مقطوع کہا جاتا ہے. اب اس کی مثال جو ہے وہ حاشیے میں دی ہے. مثال المقطوع القولی، مقطوع الفعلی، دونوں مثالیں ہیں. مقطوع القولی کی مثال قول الحسن البصری فی الصلاۃ خلف المبتدئ صلی وعلیہ بدعۃ، کہ مبتدئ جو ہے، بدعتی جو ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں امام حسن بصری سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا صلی، پڑھ لے نماز، وعلیہ بدعتہ، اس کی بدعت اسی پر ہے. یہ مقطوع قولی کی مثال ہے. ومثال المقطوع الفعلی قول ابراہیم بن محمد المنتشر آن مسروق یرخص ستر بینہ و بین اہلہ ویقبل عن صلاته ویخیلہم ودنیاہم. کہ یہ حضرت مسروق جو ہیں، یہ تابعین ہیں، یہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے درمیان ایک پردہ جو ہے وہ قائم کر لیا تھا، اور اس میں جو ہے وہ اپنے عبادات میں تو یہ ان کے فعل کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. اب اس میں مقطوع میں جو روایات آئیں گی ان کے نام جو ہے وہ محدثین کے ہاں تو یہ مقطوع ہے، لیکن امام شافعی اور امام طبرانی نے مقطوع کو منقطع قرار دیا. واستعملہ الشافعی ثم الطبرانی فی المنقطع. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام طبرانی نے مقطوع کے لیے منقطع کا لفظ بھی استعمال کیا، یعنی مقطوع کو منقطع بھی کہتے ہیں کہ اس کی سند جو ہے وہ منقطع ہو گئی تابعین پر آ کر، لہذا یہ منقطع ہو.
تو یہ ان کی خاص اصطلاح ہے امام شافعی اور پھر امام طبرانی کی، جبکہ محدثین کے ہاں، جمہور محدثین کے ہاں منقطع اور ہوتی ہے اور مقطوع اور ہوتی ہے۔ منقطع کا مطلب یہ ہے کہ سند کہیں سے بھی ساقط ہے تو وہ منقطع ہے، جبکہ مقطوع ایک خاص اصطلاح ہے جو تابعین پر جا کر حدیث رک جائے اسے جو ہے وہ منقطع قرار دیا جائے گا۔ تو حکم اس کا یہ ہوگا کہ اگر حدیث مرفوع کے مقابل یہ مقطوع آئے تو قابل قبول نہیں ہوگی، یعنی اس کے معارض اور مخالف آئے۔ ہاں، حدیث کی تائید حاصل ہو، یعنی مقطوع روایت کو کسی دوسری مرفوع حدیث کی جو ہے وہ تائید حاصل ہو، یا تشریحات کے لیے آئے، یعنی کسی قول کی تشریح کے لیے آئے، یا اصول و قواعد کو وضع کیا جائے اس کے ساتھ، تو اس بارے میں یہ قابل قبول ہے۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے جو استنباط و اجتہادات ہیں وہ ان کو جو ہے وہ حدیث مقطوع کہا جائے گا، کیونکہ آپ تابعی ہیں اور آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالاتفاق دیکھا ہے، دیگر کو بھی دیکھا ہے، لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محدثین کا یہ قول ہے کہ آپ نے ان کو دیکھا ہے۔ تو تابعین وہ ہے، تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو، ان کی زیارت کی ہو، یعنی اسے تابعین میں شمار کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کے مصادر کہاں کہاں ہیں، یعنی حدیث مقطوع ہمیں کہاں ملے گی؟ تو اس کے لیے مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق اور تفسیر طبری جو ہے یہ اس کے بڑے ماخذ ہیں جس میں حدیث مقطوع جو ہے ملتی ہے۔ اب یہاں پر شارح امام سخاوی کی طرف آتے ہیں، تو انہوں نے بھی امام شافعی اور پھر امام طبرانی کے ساتھ انہوں نے امام ابو بکر حمیدی دار القطنی وغیرہ کو بھی شامل کیا، اور یہاں پر اس کے مضان المقطوع والموقوف، یعنی موقوف روایت اور مقطوع روایت کے جو مصادر ہیں وہ موطا ہے، موطا امام مالک و روایت حسن و روایت محمد و یا دیگر جتنے بھی ہیں، اور سنن سعید ابن منصور، اور مصنف ابن ابی شیبہ، جامع عبد الرزاق اور الاوسط لابن المنذر، اور تفسیر میں ابن جریر، ابن ابی حاتم، اور عبد بن حمید، اور تصانیف میں ابن ابی دنیا جو محدث ہیں ان کی جو تصانیف ہیں وہ حدیث موقوف اور مقطوع کا ایک بڑا جو ہے وہ مصادر ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ عمر بن بدر الموصلی الحنفی نے ایک کتاب لکھی ہے الوقوف علی الموقوف، اس بارے میں یعنی حدیث موقوف کے بارے میں پوری کتاب انہوں نے اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں حدیث مرسل کی طرف۔ النوع التاسع المرسل، حدیث مرسل۔ اتفق علماء الطوائف ان قول التابعی الکبیر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قضا او فعلہ یسمى مرسلا، کہ علماء کرام کا، علماء الطوائف یعنی مختلف جو مکاتب کے علماء ہیں، یعنی محدثین، مفسرین اور دیگر جتنے بھی ہیں، جیسے من المحدثین وغیرہ، ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تابعی کبیر کا،
کبیر تابعی یعنی بڑے تابعی کا قول، جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسے کیا، یسمى مرسلا، اسے مرسل کہا جائے گا۔ یعنی تابعی کبیر کا، تابعی کبیر کسے کہتے ہیں؟ الذی لقی کثیرا من الصحابۃ وجالس، وہ تابعی جس نے کثیر صحابہ کرام سے ملاقات کی ہو اور ان کی مجلس میں بیٹھا ہو۔ وکانت جل روایت عنہم کقیس بن ابی حازم و سعید بن المسیب، ان سے روایت لی ہو، ان میں حضرت قیس بن ابی حازم ہیں اور سعید بن مسیب ہیں۔ یہ وہ تابعین ہیں جو جنہیں کبیر تابعین کہا جائے گا۔ تو ان کے جو روایات ہوں گی، جب وہ کہیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، تو اسے جو ہے وہ مرسل کہا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنْ انْقَطَعَ قبل التابعی واحد او اکثر قال الحاکم وغیرہ من المحدثین لا يسمى مرسلا بل يختص المرسل بالتابعی عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اگر تابعی سے پہلے ایک یا ایک سے زائد واسطے، فَإِنْ انْقَطَعَ قبل التابعی واحد او اکثر، تابعی سے پہلے ایک راوی ساکت ہو جائے یا ایک سے زائد، قال الحاکم وغیرہ، تو امام حاکم وغیرہ من المحدثین، محدثین نے ارشاد فرمایا ہے کہ لا یسمى مرسلا، اسے مرسل نہیں کہیں گے، بل یختص المرسل بالتابعی عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم، بلکہ مرسل کو مختص کیا جائے گا، یا مرسل مختص ہوتی ہے تابعی عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم، یعنی تابعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے، درمیان میں صحابی کا واسطہ چھوڑ دے، اسے جو ہے وہ مرسل کہا جائے گا۔ تو مرسل ارسال سے ہے، اور اس ارسال کا مطلب ہے چھوڑا ہوا ہونا یا چھوڑی ہوئی کسی چیز کا ہونا۔ تو جب تابعی صحابی کا نام چھوڑ دیتا ہے تو اس روایت کو مرسل کہا جاتا ہے۔ کبار تابعین کے اقوال کو، جو وہ صحابہ کرام کو چھوڑ کر رسول اللہ سے روایت کرے، انہیں مرسل کہا جائے گا، لیکن تابعی سے پہلے اگر کوئی راوی ساکت ہے تو اب وہ روایت مرسل نہیں ہوگی۔ فَإِنْ سَقَطَ قَبْلَهُ فَهُوَ مُنْقَطِعٌ، اگر تابعی سے پہلے وہ روایت ایسی ہے کہ اس میں سقط راوی پایا جا رہا ہے، راوی ساکت ہے، تو وہ منقطع ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ فَمُعْدَلٌ وَمُنْقَطِعٌ، اور اگر ایک سے زائد دو لگاتار ساکت ہیں تو وہ معدل ہے اور منقطع ہے، یعنی معدل کو بھی منقطع کہتے ہیں چونکہ اس میں بھی انقطاع ہے، معدل بھی ہے اور وہ منقطع بھی ہے، ایک سے زائد ہوں تو وہ معدل ہے اور وہ منقطع بھی ہے۔ تو معدل اس روایت کو کہتے ہیں جس میں ایک سے زائد جو ہے راوی لگاتار جو ہے وہ ساکت ہو۔ اب اس کی مثال بیان کرتے ہیں۔ مثال الحدیث المرسلی ما اخرجہ مسلم فی صحیحہ فی کتاب البیوع قال حدثنی محمد بن رافع حدثنا حجین حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
نہا عن المزابنتی، حضرت سعید بن مسیب مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مزابنہ بے مزابنہ سے منع فرمایا. فسعید بن المسیب تابعی کبیر روا هذا الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدون ان یذکر الواسطہ بینہ وبین النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد اسقط من اسناد هذا الحدیث آخرہ وهو من بعد التابعی. تو آپ نے اس سند میں تابعی کے بعد جو صحابی تھے ان کو ساکت کر دیا. فقل لحاظ سکت ان یکون قد سقط صحابی، اور کم از کم یہ ہے کہ وہ صحابی ہوں گے، چونکہ سعید بن مسیب کبیر تابعین میں سے ہے. اور یہ بھی احتمال ہے کہ جسے ساکت کیا وہ انہی کی مثل یعنی حضرت سعید بن مسیب کی طرح تابعی ہو، جیسے ابو قیس یعنی یہ جو قیس بن حازم تابعی ہیں، اس طرح کا کوئی تابعی بھی ہو. والمشہور فی الفقہ والاصول، فقہ اور اصول میں مشہور یہ ہے کہ ان الکل مرسل، کہ ان میں سے ہر ایک مرسل ہے، یعنی لگاتار راوی ساکت ہیں تو معدل اور منقطع نہیں بلکہ مرسل ہے. ان الکل مرسل بھی و بھی قطع الخطیب، اور خطیب بغدادی نے بھی اسی کے ساتھ فیصلہ فرمایا، اسی کو قطعی قرار دیا. فہذا الاختلاف فی الاصطلاح والعبارت، اور یہ اختلاف جو ہے اصطلاح اور عبارات کا ہے. شرح کی طرف آتے ہیں. امام سخاوی، تابعی سے پہلے سند میں کوئی صحابی ساکت ہو یعنی صحابی سے پہلے بھی ایک یا ایک سے زائد، تو اسے مرسل کہنے میں اختلاف ہے. محدثین جو ہے امام حاکم وغیرہ محدثین اسے مرسل نہیں کہتے، وہ فرماتے ہیں کہ مرسل جو ہے وہ مختص ہے تابعی عن النبی صلی اللہ تعالی وسلم. اور اگر تابعی سے پہلے کوئی ساکت ہو تو اسے منقطع کہا جائے. اگر ساکت ہونے والا راوی ایک سے زائد ہوں، دو ہوں، بس وہ لگاتار ہوں تو وہ معدل ہے اور اسے منقطع بھی کہہ سکتے. لیکن مشہور اور معروف یعنی معروف کو کہا اور اصولیوں کے درمیان یہ ہے کہ یہ ساری قسم ان الکل ای المنقطع والمعدل مرسل ایضا، یہ ساری مرسل ہیں چونکہ ان میں بھی سند کو چھوڑ دیا گیا ہے. معدل میں بھی دو راویوں کو ساکت ہونے کے بعد گویا سند چھوڑ دی گئی ہے، اور منقطع میں بھی سند چھوڑ دی گئی. وبہ قطع من ائمۃ الحدیث، اور اسی کو جو ہے وہ قطعی قرار دیے ائمہ حدیث میں سے خطیب بغدادی. وسوا بین الارسال ظاہر والخفی والتدلیس فی الحکم، اور مرسل ظاہر، ارسال ظاہر اور ارسال خفی، مرسل خفی اور تدلیس کے درمیان انہوں نے ایک ہی حکم. اور آگے فرماتے ہیں وَقَذَا مِمَّنْ أَطْلَقَ الْإِرْسَالَ عَلَى التَّعْلِيقِ ابو نعیم فی المستخرج وعلی الانقطاع البخاری ابو زرع و ابو حاتم و ابو داود و ترمذی. تو یہ حضرات بھی تعلیقات بخاری وغیرہ یا دیگر جو ہیں ان میں امام ابو نعیم نے مستخرج میں تعلیقات پر ارسال کا اطلاق کیا. فرماتے ہیں یہ جو اختلاف ہے یہ اصطلاحات کا ہے اور عبارات کا ہے، یہ کوئی جو ہے طرح کا اختلاف نہیں ہے. لا فی المعنی، یعنی معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اپنی اپنی اصطلاحات ہیں. اب اس سے آگے جو ہے ذکر کریں گے تابعین صغار تابعین کے اقوال کو، وہ انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاس میں
تو پڑھیں گے. تو یہاں تک ہم نے آج کی کلاس میں مقطوع کی بحث اور مرسل کے بارے میں ہم نے پڑھا. دونوں میں کامن یہ ہے کہ یہ دونوں روایتیں وہ ہیں جن میں سند منقطع ہوتی ہے. مقطوع میں تابعی پر جا کے منقطع ہو جاتی ہے، تابعی پر منقطع ہوتی ہے، یعنی موقوف علی التابعی ہوتی ہے، وہ مقطوع ہے. اور مرسل یہ ہے کہ تابعی صحابی کو چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرے تو وہ مرسل ہے. اس بارے میں محدثین وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ کبار تابعین کی جو اقوال ہیں وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کریں یا فعل رسول روایت کریں تو وہ مرسل ہوگی. اور تابعین سے پہلے اگر روایت میں کہیں کوئی ایک راوی ساکت ہے یا کئی ساکت ہیں تو وہ مرسل نہیں ہوگی بلکہ معدل اور منقطع قرار ہو پائے گی. جبکہ فقہاء اور اصولی جو ہیں ان سب کو جو ہے وہ مرسل قرار دیتے ہیں. اس سے آگے صغار تابعین کا مسئلہ شروع ہوگا، وہ پھر ہم کل کی کلاس میں پڑھیں گے. اور پھر مرسل پر جو فقہاء کا اور دیگر محدثین کا اختلاف ہے اس بارے میں بھی ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں